میں بزرگان کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کے گھر میں اولاد جوان ہے اس کا امتحان مت لیں. یہ میں آپ کی خدمت میں صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم شادی کریں گے، یہ ہو جائے گا، یہ اتنا کما لے گا، یہ لاکھ پتی ہو جائے گا، کروڑ پتی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم کریں گے. میں نے تو نہیں دیکھا کسی ماں باپ کو کہ دوپہر کا کھانا دینے سے پہلے وہ اس بات کو ڈیمانڈ کرتے ہوں کہ جب تک یہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو دوپہر کا کھانا نہیں دیں گے، جب تک یہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو رات کا کھانا نہیں دیں گے، ہم اس کو ناشتہ نہیں دیں گے. یہ پھل موجود ہے، یہ تم نہیں کھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تم نے کمانا شروع نہیں کیا. ہم نے تو نہیں دیکھا. وہاں پر آپ کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، کھانا دو، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو پانی دو، اس کو نیند آتی ہے تو اس کو تکیہ دو، بستر دو، اس کو کمبل دو، اس کو سردی لگ رہی ہے تو اس کو کمبل دو. اب آپ غور فرمائیے، آپ کے گھر میں اگر پنکھا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، آپ نے کہا پنکھا چلا لو، ایئر کنڈیشن چلا لو، تو آپ کیوں نہیں کہتے یہ اس کو کہ پہلے تم کمانا شروع کرو اس کے بعد پھر تم پنکھا چلا سکو؟ آپ کہتے ہیں اس لیے کہ گرمی ابھی لگ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ سردی ابھی لگ رہی ہے لہذا اس کو کمبل دو. بیمار ہے تو آپ کہیں اس کو کہ جب تم کمانا شروع ہوگے تب تمہارا علاج کرائیں. آپ تو نہیں کہتے یہ بات. آپ کہتے ہیں بیمار ابھی ہے، تو جب بیمار ہے تو اس کو دوا کی ضرورت ہے. اے بندگان خدا، جب وہ زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر اس کو شریک حیات کی ضرورت ہے تو آپ اس سے کیسا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک تمہاری تنخواہ 1 لاکھ روپے نہیں ہو جائے گی، جب تک تم ایک مکان کے مالک نہیں ہو جاؤ گے، جب تک تمہارا کاروبار اتنا نہیں ہو جائے گا تب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ خدا کے واسطے آپ اس کا کیسا امتحان لے رہے ہیں؟ آپ اس کا وہ امتحان لے رہے ہیں کہ چاہے وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہے مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس جہاد اکبر سے گزر رہا ہے، وہ اپنے نفس کو کس طریقے سے، اگر وہ دیندار ہے، اور اگر وہ دیندار نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آپشنز بہت ہیں. اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو پھر وہ آپ کی اس بے مروتی کو کسی نہ کسی طریقے سے برداشت کر رہا ہے، تحمل کر رہا ہے، کچھ نہیں بول رہا آپ کے احترام میں. لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کے احترام کرنے کے باوجود ختم تو نہیں ہو گئی. تب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ لبریز ہو جائے، اس کا پیمانہ ہے صبر، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی ایسا غلط کام کرے کہ جس کے بعد پھر آپ اس کو تان و تشنی کے ذریعے سے مطعون کریں، معتوب قرار دیں؟ کیوں چاہ رہے ہیں آپ یہ امتحان آپ اس کا کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، اگر آپ کو فیملی کے ایکسپینشن کے حوالے سے اتنی ہی زیادہ فکر دامنگیر ہے تو آپ فیملی پلاننگ کروا لیجئے، لیکن یہ کہ خدا کے واسطے یہ جو اس کے اوپر ایک جبر کیا ہوا ہے یہ کوئی سلوشن نہیں. اس کے نتیجے میں آپ کو سوسائٹی کے اندر جو ڈس آرڈر نظر آ رہا ہے اس کے کسی نہ کسی حد تک بزرگان ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ایسی ایکسپیکٹیشنز لگا لی ہیں کہ جو پریکٹیکل نہیں ہیں. پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اگر تم شادی کرو گے تو میں تمہارے رزق میں اور اضافہ کر دوں گا. ہم نے الٹا کر دیا کہ جب تک یہ کاروبار میں ترقی نہیں کرے گا تب تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے. پروردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یہ سورہ نور کی آیت ہے، 24واں سورہ قرآن مجید کا، کہ اگر یہ فقیر بھی ہیں، اگر مالی اعتبار سے تنگ دست بھی ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم. اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے. یعنی نہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے نہ اللہ کے علم میں کوئی کمی ہے. مجھے بتائیے آج فیملی کا جو سائز ہے 3 4 5 افراد 6 افراد 7 افراد، اس سے زیادہ نہیں. اگر ایک انسان اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ ایک بیٹی گئی اور دوسری بیٹی آ گئی. وہ اسی طریقے سے اس چیز کو اگر ایکسیپٹ کرے تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ بہت سارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ جو رسم و رواج کی وجہ سے ہم لوگوں نے چیزوں کو مشکل بنایا ہوا ہے، اس کا علاج بزرگان کو کرنا ہے. شریعت کو آپ کیسے الزام دے سکتے ہیں یا دین کو آپ کیسے مورد الزام قرار دے سکتے ہیں؟ دین نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. دین نے کیا کہا ہے کہ اگر ایک مناسب رشتہ ہے، اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ میچ ہے، موجود ہے، وہ اس کے بنیادی اخراجات اٹھا سکتا ہے یا اس کو کوئی سپورٹ موجود ہے، چاہے وہ ماں باپ کی طرف سے کوئی اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے، بد کردار نہیں ہے، برا نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، علمی اعتبار سے، دوسری چیزوں کے اعتبار سے ایک میچ ہے. اب آپ مثال کے طور پر لڑکا PhD ہے، لڑکی انگوٹھا چھاپ ہے، آپ اس کے ساتھ اس کی شادی کریں گے، کہاں سے یہ رشتہ چلے گا؟ یا لڑکی مثال کے طور پر PhD ہے اور لڑکا جو ہے وہ بالکل گاؤں دیہات کا ہے کہ جس کو کوئی ایک اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا. اب آپ اگر اس میں یہ اگر جوڑا بنائیں گے تو معجزہ ہی ہوگا کہ یہ رشتہ چل پائے. مشکل ہو جائے گا نا، خدا کرے کہ وہ چل پائے.
لیکن مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک مناسب سا معاملہ ہے، ایج بھی مناسب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یا تو اپنے اتنے بنیادی جو اخراجات ہوتے ہیں کہ روز مرہ کے جو ہیں وہ اٹھا سکتا ہے، یا اس کو ایک سپورٹ موجود ہے جس کی میں نے مثال دی پہلے. تو اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پھر اس کے اندر زیادہ اس کو لنگر آن نہ کیا جائے. آپ خدا بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یہ میں بزرگان سے شکایت کر رہا ہوں کہ آپ خدا بننے کی کوشش نہ کریں. آپ بزرگان ہیں، آپ بزرگ کی حیثیت سے اس کے اس مسئلے کو ایڈریس کریں. اس کا یہ مسئلہ ہے، چاہے وہ نہ کہے آپ کے سامنے، مگر اس کا یہ مسئلہ ہے. اب یہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کرے گا. صراحت کے ساتھ لفظ استعمال کیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. حرام کی طرف نہیں جاتے، یعنی نہ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں، ایڈلٹری کی طرف نہیں جاتے، زناکاری کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے حرام فلموں کی طرف نہیں جاتے، حرام ویب سائٹس کی طرف نہیں جاتے، حرام رسالوں کی طرف نہیں جاتے. مگر اے بندگان خدا، وہ کب تک اپنے آپ پر تحمل کرے گا؟ اگر آپ اس کو حلال کے ذریعے سے صحیح راستہ فراہم نہیں کریں گے تو آپ اس کا کیسا امتحان لے رہے ہیں؟ وہ امتحان جو پروردگار نہیں چاہتا کہ اس کا لیا جائے، وہ امتحان آپ اس سے لے رہے ہیں. اگر آپ کسی شخص کو بھوکا رکھیں گے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، کب تک وہ بھوکا رہے گا؟ آخر میں تو وہ کیچڑ کھائے گا اور کچھ نہیں ہوگا، وہ پتھر کا پاؤڈر بنا کر اس کو بھی کھا لے گا. اگر آپ اس کو پانی فراہم نہیں کریں گے تو وہ بہرحال یہ جو نالوں کا پانی ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کرنا شروع کر دے گا. اس کا نتیجہ وہی آئے گا، اس کی صحت خراب ہوگی. لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس نے کرنا ہے. وہ کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، یہ واقعاً اس کا ایک امتحان ہے. مگر غیر ضروری امتحان جو اس کا لیا جا رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں واضح عرض کروں کہ اس سلسلے میں بزرگان کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے، لڑکوں کے کیس میں بھی، لڑکیوں کے کیس میں بھی. میں شرمندہ ہوں اگر آؤٹ اسپوکن ہو کر میں نے اس پر زیادہ گفتگو کی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد.